نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یہ سوالات ہیں۔ پہلا سوال پوچھا گیا ہے کہ مفتی صاحب روزے کے کفارے کس کس طرح ادا کر سکتے ہیں؟ کفارہ جو روزے کا واجب ہوتا ہے وہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب جان بوجھ کر کوئی شخص بلا کسی عذر کے روزہ رکھنے کے بعد اس کو توڑ دے۔ توڑنا چاہے وہ کھا پی کر ہو یا بیوی سے صحبت کر کے ہو یا اور کوئی شکل میں ہو ناجائز طریقے پر، لہذا جان بوجھ کر اس کو یاد تھا روزہ، جان بوجھ کر اس نے کیا اور بغیر عذر کے توڑا ہے۔ عذر آ گیا، بیماری آ گئی یا بہت زیادہ پیاس لگ گئی گرمی میں اور آدمی کیا کہتے ہیں ہلاکت کا اندیشہ ہونے لگا اور دم گھٹنے لگا یا اور کوئی پرابلم آ گئی۔ عذر ہے تو مسئلہ الگ ہے، عذر میں آپ توڑیں گے صرف قضا آئے گی۔ عذر کی بنا پر کسی نے روزہ توڑا ہے تو صرف قضا آئے گی، ایک روزہ بعد میں کبھی بھی اس کی قضا کر لے، لیکن جان بوجھ کر بلا عذر کے روزہ رکھنے کے بعد اس کو توڑ دیا تو اس میں کفارہ واجب ہوتا ہے۔ اور کفارے میں 61 روزے 61، ایک تو قضا کا اور ساتھ میں 2 مہینے کے 60 روزے کنٹینیوز لگاتار مسلسل رکھنے ہوں گے، بیچ میں ایک دن بھی گیپ نہیں کر سکتا۔ پورے 60 روزے اول سے لے کے آخر تک لگاتار رکھنے ہوں گے، بیچ میں اگر کوئی دن چھوٹ گیا تو پھر سب معاملہ گڑبڑ، پھر واپس سے گنتی شروع ہوگی۔ خیر، تو یہ تو انہوں نے پوچھا کس کس طرح ادا کر سکتے ہیں، تو سب سے پہلی شکل تو یہی ہے کہ آپ کو کفارے میں 60 روزے رکھنے پڑیں گے۔ جو بھی جوان ہے، طاقتور ہے اور روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے، اس کے لیے یہی آپشن ہے کہ وہ روزہ یعنی کفارہ روزے کی شکل میں ادا کرے گا، 60 روزے رکھے گا۔ لیکن کسی کو قدرت نہیں ہے، بیماری ہے یا بڑی عمر کا ہو گیا، تو اگر کفارہ ادا کرنے پر قدرت نہ ہو تو دوسرے آپشن ہیں۔ پھر کیا ہے کہ پھر جو ہے 60 مسکینوں کو صدقہ فطر کی مقدار غلہ اناج دے دے، جو صدقہ فطر کی مقدار ہے 2.25 کلو گیہوں، 3.5 کلو جو وغیرہ، تو 60 مسکینوں کو یہ غلہ دے دیں، اناج دے دیں یا اس کی قیمت دے دیں۔ اور اگر ایک مسکین کو بھی دیتا ہے تو پھر تو نہیں بلکہ 60 مسکینوں کو دینا پڑے گا۔ خیر، اور اس کا دوسرا آپشن یہ ہے یا تو پھر 60 مسکینوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلا دے پیٹ بھر کر، 60 مسکینوں کو 2 ٹائم کا صبح اور شام کا پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے، یا ایک ہی فقیر کو طے کر دے روزانہ آ کر 2 ٹائم کا کھانا کھا لیا کر 60 دنوں تک۔ تو کان ایسے پکڑو یا ویسے پکڑو، پکڑا کان ہی ہے، یعنی 60 مسکینوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلا دے یا صدقہ فطر کی مقدار دے دے۔ بہرحال یہ کفارے کی الگ الگ شکلیں ہیں۔ سوال نمبر 2 کیا گیا ہے کہ میرے پاس نگینے والی موتی کا ہار ہے جو کہ استعمال میں ہے، کوئی خاتون ہے انہوں نے سوال کیا ہے، یعنی زیورات سونے چاندی کا نہیں ہے، وہ جو ہار ہے وہ سونے چاندی کے علاوہ پوچھ رہے نگینے والی موتیوں کا ہار ہے جو استعمال میں یعنی وہ استعمال کرتی ہیں، تو پوچھا ہے کیا اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی؟ تو جواب یہ ہے کہ نہیں ہوگی۔ سونا چاندی ہے تو چاہے وہ استعمال میں ہو کہ نہ ہو، اس کا مسئلہ پہلے بیان کیا جا چکا۔ سونے چاندی کسی بھی شکل میں ہوں گے اس پر زکوٰۃ آئے گی، استعمال میں ہوں کہ نہ ہوں، زیور ہوں کہ بسکٹ ہوں کہ ٹکڑا ہو کہ برتن ہوں، کسی بھی کنڈیشن میں سونا چاندی ہے تو اس کی تو زکوٰۃ آئے گی۔ لیکن یہاں انہوں نے سونے چاندی کے علاوہ نگینے اور موتیوں کی مالا اور ہار ہوتی ہے، وہ استعمال کریں کہ نہ کریں اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ کب ہوگی زکوٰۃ؟ جب اس کا بزنس کرتا ہو بندہ، اس کی تجارت کرتا ہو تو وہ تجارت کا مال بنے گا، لیکن یہ تو استعمال میں ہے یا ایسے ہی لے کے رکھا ہوا ہے تو اس میں زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ پھر سوال کیا ہے کہ کسی اور نے کہ گروی رکھے ہوئے زیورات پر زکوٰۃ واجب ہوگی؟ گروی رکھا ہوا ہے یعنی قرض لیا کسی سے، تو قرض لینے سامنے والے نے بغیر کسی پروف یا کسی چیز کے قرض نہیں دیا کہ ہاں میں فری میں قرض نہیں دوں گا، تو آپ جانتے ہیں کہ اس کے بدلے میں کوئی قیمتی چیز رہن اور گروی رکھنی پڑتی ہے۔
تو انہوں نے اپنے زیورات کو گروی رکھ دیا اور سامنے والے سے مثال کے طور پر 1,00,000 روپیہ قرض لے رکھا ہے اور اپنا زیور سونے یا چاندی کا اس کو وہاں گروی رکھا ہوا ہے، تو مالک تو قرض لینے والا ہے اس سونے چاندی کے زیورات کا، لیکن اس کے پاس ابھی ہے نہیں، وہ تو سامنے والے کے پاس رکھے ہوئے ہیں، اور جس کے پاس رکھی ہوئی ہے وہ چیز وہ بھی اس کا مالک نہیں ہے، قبضے میں تو اس کے ہیں۔ بھائی سمجھ رہے ہیں، جس نے قرضہ دیا تھا، جس نے جو قرضہ دینے والا ہے، زیورات اس کے قبضے میں ہے لیکن وہ اس کا مالک نہیں، قبضہ اس کا ہے، اور جس کا زیور ہے اس کے قبضے میں نہیں ہے۔ مالک تو یہ ہے قرض لینے والا، لیکن اس نے زیور سامنے والے کے پاس رکھوا دیا ہے، تو جس کے پاس ہے اس کی ملکیت نہیں، اس کا صرف قبضہ ہے، اور جس کا زیور ہے، جس کی ملکیت ہے، اس کا قبضہ نہیں ہے۔ تو اس لیے کہا گیا کہ زیورات ہوں، سونا چاندی ہو، اس پر زکوٰۃ اس وقت واجب ہوتی ہے جب وہ چیز اپنے قبضے میں بھی ہو اور اپنی ملکیت بھی ہو، یعنی سمجھ رہے ہیں بات کو، یعنی اپنی ملکیت کی چیز بھی ہو اور اس پر قبضہ بھی ہو۔ تو یہاں پر چونکہ ملکیت تو ہے قرضہ لینے والے کی، لیکن اس کا قبضہ ابھی نہیں ہے، تو ملکیت تام مکمل ملکیت نہیں پائی گئی۔ ملکیت تام اور مکمل ملکیت اس وقت کہلاتی ہے جب ملکیت بھی ہو اور قبضہ بھی ہو۔ تو یہاں ملکیت تو ہے لیکن قبضہ نہیں ہے، قبضہ سامنے والے کا ہے، لہذا نہ تو اس پر زکوٰۃ آئے گی قرض لینے والے پر ان زیورات کی، اور نہ اس پر زکوٰۃ آئے گی جس کے پاس رکھا ہوا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ قبضے میں زیورات آ جائیں اور آپ کی ملکیت ہو تب اس پر زکوٰۃ آتی ہے۔ ایک سوال آخری کر لیتے ہیں۔ کسی نے پوچھا ہے کہ میں بکریوں کا کاروبار کرتا ہوں، میرے پاس تقریباً 278 بکرے اور 22 بچے ہیں یعنی بکری کے، ان کی زکوٰۃ نکالوں گا یا نہیں اور کیسے نکالوں گا؟ تو چونکہ یہ بزنس کر رہے ہیں، آپ کو پہلے بتایا جا چکا زکوٰۃ جن مالوں میں واجب اور فرض ہوتی ہے، چوتھا مال تھا تجارت کا مال، ارے یاد ہے نا، سونا چاندی، نمبر 3 روپیہ پیسہ، اور نمبر 4 بزنس کا مال۔ تو اب بزنس میں آدمی جس چیز کو بھی بیچ رہا ہے، ٹرن اوور کر رہا ہے، کپڑے والا کپڑا بیچے گا اور جنرل اسٹور والا وہ چیزوں کو بیچے گا، بکری والا کیا بیچے گا؟ تو یہ بکری اس کا بزنس ہے، بکریوں کا کاروبار کر رہا ہے وہ، تو بکری اس کا تجارت کا مال ہوئی، لہذا بکریوں کی تعداد یہاں نہیں دیکھی جائے گی بلکہ یہاں اس کی مالیت نکالی جائے گی کہ وہ بکری ہے، اور بکری اس کی ویلو کیا ہے، کتنا بھاؤ ہے، اس کا بھاؤ، اس کی مالیت نکالی جائے گی اور اس کو نصاب میں شامل کیا جائے گا۔ اس سے پہلے بتایا تھا کہ روپیہ پیسہ ہو، آج چاندی کا بھاؤ 612 گرام کا 75-76 ہزار روپے کلو چاندی چل رہی ہے، تو 43-44 ہزار 45 ہزار مان لو، یہ نصاب بنے گا 612 گرام چاندی کا۔ تو اب اس آدمی کے پاس دیکھا جائے گا جو بکریوں کا کاروبار کر رہا ہے کہ روپیہ پیسہ ہے، سونا چاندی ہے، جو بھی ہے، سب کو وہ ٹوٹل لگاوے، سب کا بھاؤ نکالے، ساتھ میں ان بکریوں کی ملکیت کا بھاؤ بھی نکالے کہ اس کی مالیت کیا ہے۔ 278 بکرے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کا بھاؤ نکالیں گے تو وہ کافی بڑھ جائے گا، اگر ساتھ میں 150 روپیہ بھی ہے تو زکوٰۃ واجب ہونے والی ہے۔ لہذا بکریوں کی تعداد نہیں دیکھی جائے گی بلکہ ان کا بھاؤ اور ان کی مالیت دیکھ کر ان کا بھاؤ نکالا جائے گا اور اس میں سے 40واں حصہ زکوٰۃ میں نکالا جائے گا۔ بہرحال تو مسئلہ جو ہے آپ کے سامنے آ گیا، اور زکوٰۃ کی تعریف ہم کر رہے تھے تو سوالات بیچ میں آتے رہتے ہیں تو اس کے جوابات دیے جاتے رہتے ہیں، ورنہ زکوٰۃ کی تعریف کی گئی تھی کہ مال کے ایک حصے کا مالک بنانا فقیر، مسلمان فقیر کو، کل ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ مسلمان فقیر کو مال کے ایک حصے کا مالک بنانا۔ کس طرح مالک بنانا مسلمان فقیر کو؟ جو ہاشمی نہ ہو، جو ہاشمی نہ ہو۔ ہاشمی کس کو کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رشتہ دار ہیں ان کی اولاد، صرف آپ کی اولاد نہیں، اب لہذا آپ کے چچا زاد بھائی ہیں، حضرت علی ہیں، حضرت عقیل ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس ہیں،
ان لوگوں کی اولاد یہ ہاشمی کہلاتی ہے۔ آپ کی اولاد یعنی حسینی خاندان جو آپ کے نواسی سے آپ کا خاندان چلا ہے وہ تو ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ آل علی، آل عباس، آل جعفر، آل عقیل، کیونکہ حضرت عقیل، حضرت جعفر، حضرت علی رضی اللہ عنہم یہ تینوں آپ کے چچا زاد بھائی ہیں، چچا کے لڑکے ہیں، تو ان سب کی اولاد وہ ہاشمی کہلاتی ہے۔ تو مسلمان فقیر کو تو مالک بنایا جائے گا، لیکن سید اور ہاشمی نہیں ہونا چاہیے، ان کے علاوہ مسلمان فقیر کو دیا جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر ہاشمی ہیں یعنی آل علی میں ہیں، آل جعفر میں سے ہیں، وہ آل عقیل میں سے ہیں، یا آل حسین رضی اللہ عنہم میں سے ہیں، تو ان کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ زکوٰۃ کو تو مال کا میل ہے، آئی تھی پہلے بات، زکوٰۃ تو مال کا میل ہے، اور نبی کے خاندان والے اعلیٰ ہیں، تو اعلیٰ کو ادنا مال نہیں دیا جاتا۔ یہ ایک مسلمان کی شان کے بھی خلاف ہے اور نبی کی محبت کے بھی خلاف ہے کہ شاندار مال خود کھائے اور میل کچیل جو ہے وہ نبی کے خاندان والوں کو دے۔ یہ عقلی جواب ہے۔ اس لیے اگر ہاشمی کوئی سید آدمی محتاج ہے، فقیر ہے، تو اس کی مدد یوں کی جاوے، اعلیٰ اچھے مال سے کی جاوے، زکوٰۃ دے کر نہیں۔ زکوٰۃ کے علاوہ یہ تو اللہ کے رسول کی محبت اور آپ کے خاندان والوں سے محبت ہونی چاہیے کہ زکوٰۃ کے علاوہ ویسے ہی ان کو جو ہے ہدیہ وغیرہ دے کر ان کی مدد کی جاوے، لہذا زکوٰۃ کا مال ان کو نہیں دیا جائے گا۔ اسی لیے کہا کہ مسلمان فقیر کو مالک بنانا جو ہاشمی نہ ہو، نہ ان کی اولاد میں ہو، ان کو نہیں دیا جائے گا زکوٰۃ کا مال۔ باقی باتیں ابھی انشاءاللہ جو ہے آئندہ کل آتی رہیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے مالوں کی زکوٰۃ اچھی طرح صحیح طریقے پر پورے حساب کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان